کہ رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ زلیخا نام ہے اس حسین ترین عورت کا جو مغرب کے بادشاہ آئیل کی بیٹی تھی۔ اصل نام رائیل بنت آئیل تھا، زلیخا کے نام سے جو مشہور ہے۔ اس لڑکی یعنی زلیخا نے ایک شب ایک نادیدہ نوجوان کو خواب میں دیکھا۔ نادیدہ یعنی جسے پہلے کبھی نہ دیکھا، آپ سنتے رہتے ہیں نادیدہ قوت۔ اسی وقت سے پریشان رہنے لگی، اور پریشان بھی اتنی کہ اسے دیکھ کر کوئی کہتا آصف زدہ ہے، کوئی کہتا نظر خوردہ ہے، کوئی کہتا کسی پراسرار بیماری میں مبتلا ہے۔ خیر دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے بعد آئی یعنی زلیخا کے والد کے پاس عزیز مصر کا پیغام آیا، بادشاہ مصر کا پیغام آیا۔ عزیز مصر کے لیے زلیخا کا رشتہ مانگ لیا گیا، بہت حسین و جمیل خوبصورت تھی۔ آئیل نے فوراً منظور کیا، زلیخا بھی خوش ہو گئی، خیال یہ کرنے لگی کہ میری شادی اسی نوجوان کے ساتھ ہوگی جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ چنانچہ شادی ہو گئی اور زلیخا عزیز مصر کے گھر پہنچ گئی۔ اب جب زلیخا نے عزیز مصر کو دیکھا سخت پریشان ہوئی، دل ہی دل میں کہنے لگی خدایا یہ وہ تو نہیں ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں بات آگے بڑھاؤں، ذرا تیزی قصے کو آگے تھا۔ الغرض ایک مرتبہ جب مصر کے بازار میں حضرت یوسف کی خرید و فروخت کا اعلان ہوا، زلیخا نے انہیں اپنے محل سے دیکھا، چیخ اٹھی یہی ہے وہ حسین و جمیل نوجوان جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ عزیز مصر سے کہا اس غلام کو خریدنے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اس کے لیے اگر خزانہ ناکافی ہو تو میرے سارے زیورات لے جانا، لیکن اسے ضرور خریدو۔ مالک نے، حضرت یوسف کے مالک نے جو کہ ان کو بیچ رہا تھا، حضرت یوسف کو ایک زرنگار کرسی پر بٹھایا ہوا تھا، یا کہہ لیجئے کہ چاندی کے نقش و نگار سے بھرپور کرسی پر بٹھایا ہوا تھا۔ مصر کا بازار لگا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ مالک نے حضرت یوسف کو ایک زرنگار کرسی پر بٹھایا ہوا تھا، یا میں یوں کہہ دوں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے موسم بہار کی سہانی رات میں 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ مالک نے آواز لگانا شروع کی، اس نہایت محبوب، دلدار، عاقل، انتہائی زرق غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت یوسف نے کہا یہ نہ کہو، بلکہ یوں بولی لگاؤ کہ اس غمگین اور غریب غلام کو کون خریدے گا؟ سن کر مالک بھی رونے لگا، باقی لوگ بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ غرض بولی لگنا شروع ہوئی۔ ایک شخص نے کہا 1000 دینار، دوسرے نے کہا 1,00,000 دینار، تیسرے نے کہا 10,00,000 دینار، تیسرے نے یہیں پر بس نہیں کی، تیسرے نے کہا 10,00,000 دینار، 40,000 درہم اور 100 مروارید کے ہار۔ بڑا قیمتی بات۔ چوتھا یا چوتھی کون تھی؟ شداد بن عاد کے خاندان کی عورت، وہی شداد جس کا قصہ ہم نے سنا تھا، قوم عاد کا بادشاہ جس نے اپنی جنت بنائی۔ شداد بن عاد کے خاندان کی عورت نے کہا میں اسے اس کے وزن کے برابر سونا، چاندی، امبر، کافور اور مروارید میں خریدوں گی جس کی قیمت خراج مصر ہے، یعنی سمجھ لیجیے ایک طرف پورے مصر کی قیمت ہے، ایک طرف اس کی قیمت ہے، میں خریدوں گی۔ لیکن مالک نے کیا کہا؟ مالک نے کہا میں نہیں بیچتا۔ عزیز مصر نے جب بازار مصر کا یہ حال دیکھا، کھڑا ہوا، کہنے لگا میں خریدوں، اور اس کی قیمت میں اس کے وزن کے برابر سونا۔
اس کے وزن کے برابر چاندی، اس کے وزن کے برابر ہیرے، اس کے وزن کے برابر مرجان، مشک عنبر اور کافور دوں گا، اس کے علاوہ 1000 گھوڑے، 1000 غلام، 1000 رومی کنیزیں، 1000 جنگلی اسلحہ اور 500 خرمے دوں گا۔ عزیز مصر بازار مصر میں حسن یوسف کی قیمت لگا۔ اب مالک نے رضامندی ظاہر کر دی، ترازو نصب کیا گیا، یہ بازار مصر کا ترازو نصب کیا گیا۔ ایک پلڑے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور دوسرے پلڑے میں عزیز مصر کا سارا خزانہ رکھ دیا گیا جو کچھ اس نے کمٹ کیا تھا۔ لیکن ہوا کیا، حضرت یوسف کا پلڑا اٹھنا تو درکنار، ہلا بھی نہیں، اٹھنا تو درکنار، ہلا بھی نہیں۔ حضرت یوسف نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ کو تول رہے ہیں۔ پوچھا کس چیز میں؟ کہا ہیرے جواہرات میں۔ فرمایا ارے دین کو دنیا کے ہم پلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، دین کو دنیا کے ہم پلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب عزیز مصر کا چہرہ مرجھا گیا۔ حضرت یوسف نے اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار دیکھے، کہا گھبراؤ نہیں۔ اشرفی صاحب، محسن بھائی، وسیم بھائی، یہی تو نبوت کی کرامت ہے نا کہ چاہے نبی خود کتنی ہی تکلیف میں ہو، انسانیت کے چہرے پر ملال کے آثار نہیں دیکھ سکتا۔ عزیز مصر نے کہا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ کہا یوں کرو، قلم، دوات اور کاغذ لے لائے گئے۔ آپ نے ایک پرچے پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہا اسے دوسرے پلڑے میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے پلڑے میں رکھی گئی، حضرت یوسف کا پلڑا بلند ہونا شروع ہوا اور برابر ہو گیا۔ ایک جملہ کہہ دوں، بس تاریخ انسانی میں جس نے بھی نبوت کو اور رسالت کو دولت کے پلڑے میں تولنا چاہا ہے، ہمیشہ منہ کی کھائی۔ یہ کوشش قریش نے بھی کی تھی، قریش نے بھی کوشش کی تھی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اگر یہ قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی تبلیغ حق کو نہیں چھوڑوں۔ ارے جو زمین پر کھڑے ہو کر انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو کائنات کی زر اور کائنات کی دولت تو ان کی نالین نہیں، ان کی نالین کی ٹھوکر کے قابل بھی کہاں ہے؟ تو بس مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیجئے، ماہ رمضان المبارک کی دوسری طاق رات میں عشق مصطفیٰ میں یہ جملہ کہہ لینے دیجئے کہ جن کا وزن اور قدر اور منزلت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے برابر ہو جائے انہیں یوسف کہتے ہیں، اور جس کے قلب پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اتر جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ رب ٹوٹنے نہ پائے، پھر بازار مصر چلتے ہیں، پھر بازار مصر خرید و فروخت کے معاملات ختم ہونے کے بعد عزیز مصر یوسف کو اپنے گھر لے آئے اور اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگے تیری فرمائش کے مطابق خرید لایا ہوں، اب ضرورت ثمر کی ہے کہ اس کی پوری خاطرداری کرنا کیونکہ بہت پیارا، بہت بے مثال بچہ ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کی بے تابانہ خدمت شروع کر دی، انتہائی قیمتی کپڑے بنوائے، رہائش کے لیے محل کے ایک کمرے کو شاہانہ انداز میں سجایا گیا، زندگی کے ایام گزرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بڑھتا گیا، ادھر عشق زلیخا کا درجہ کمال بھی بڑھتا گیا۔ حضرت یوسف جو زلیخا کو چشم عصمت سے دیکھ رہے تھے، کوشش کرتے رہے کہ زلیخا سے نظریں چار نہ ہونے پائیں، یہاں تک کہ 7 سال گزر گئے، 7 سال گزر گئے۔ بالآخر ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے پاس بلوایا
اور قصر کے اس کمرے میں لے گئی جو 7 کمروں کے بعد تھا. سب کمروں میں تالے لگا دیا. آخری کمرے میں پہنچی, نگاہ زلیخا کی اس بت پر پڑی جو دیوار میں نصب تھا اور اس کی بڑی بڑی ہیرے کی آنکھیں چمک رہی تھی. اٹھی اور اپنے پتھر کے خدا کی نابینا آنکھ پر پٹی باندھی. نابینا آنکھ پر پٹی باندھی. یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کیا؟ زلیخا نے جواب دیا میرا ارادہ گناہ کرنے کا ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف نے فرمایا تیرا خدا تو ایسا ہے جس کی آنکھ پر تم نے عزم معصیت کے پیش نظر پٹی باندھ دی ہے. میں اپنے خدا کی نظروں سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا جو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے, جو حاضر بھی ہے, جو ناظر بھی ہے, جس کی نظر اوج سریا سے لے کر تحت الثری تک دیکھ سکتی ہے, یا عرش کی بلندیوں سے لے کر فرش کی پستیوں تک دیکھ سکتی ہے. خدا را مجھے دعوت گناہ نہ دے. مگر زلیخا جس کو خواہشات کی ہوس نے اندھا کیا ہوا تھا ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھی. بلا حضرت یوسف نے کمال جرت, زور نبوت, طاقت عصمت سے کام لیا. برہان رب کی روشنی میں تاریکی اور گناہ سے جان بچا کر بھاگے. جس جگہ سے بھاگے وہاں سے باہر تک 7 دروازے تھے, سب کے سب مقفل تھے, قفل لگے ہوئے تھے, تالے لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی جس دروازے پر پہنچتے قفل خود بخود کھل جاتا. زلیخا جو ان کے پیچھے دوڑی تھی 7ویں دروازے پر انہیں پکڑنے میں کامیاب ہوئی. پیچھے سے جناب یوسف کا دامن پکڑا, دامن پھٹا, دروازہ کھلا. عزیز مصر کو سامنے موجود پایا. اب جو زلیخا نے عزیز مصر کو دیکھا تو مکمل مجرم ہونے کے باوجود کمال جرت اور بے باکی سے کہا اے میرے ولی نعمت, ایسے شخص کے ساتھ, حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی ہے نعوذ باللہ, ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جو تمہاری ناموس کے بارے میں بدنیت ہو, نعوذ باللہ. حضرت یوسف نے کہا میری یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں. خود اس نے مجھے معصیت کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی, ناکام کوشش ظاہر ہے. میں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی وجہ سے تو بھاگ کر یہاں تک پہنچا. زلیخا نے اپنی صفائیاں دینا شروع کی. عزیز مصر دونوں کے بیانات سن رہا ہے, پریشان تو پہلے ہی ہے, اب مزید مشکل میں پڑ گیا اور حضرت یوسف سے مخاطب ہوا. کہنے لگا آپ, اس نے تو لفظ تم استعمال کیا تھا لیکن ظاہر اب میری زبان سے اس نے اپنے انداز میں کہا کہ لیکن کہا آپ اپنی پاک دامنی پر کوئی صفائی کا گواہ پیش کر سکتے ہیں. حضرت یوسف نے فرمایا اگر آپ میری صداقت پر گواہی لینا چاہتے ہیں تو اس بچے سے لے لیں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے. اس بچے سے لے لیں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے. عزیز مصر نے کہا یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے, یہ کیسے بول سکتا ہے؟ حضرت یوسف نے فرمایا جس ذات نے مجھے زلیخا کی ہوس معصیت سے بچایا ہے وہ اس بچے کو قوت گویائی بھی دے سکتا ہے. اس گفتگو کا تمام ہونا تھا گہوارے میں پڑا بچہ جس کی عمر 4 ماہ تھی, جس کا نام خلیقہ تھا, جو زلیخا کا ماموزاد بھائی تھا, بلند آواز سے بولا اے عزیز مصر اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی, اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے, یوسف سچے ہیں. کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. عزیز مصر, بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. عزیز مصر حیران پریشان غصے میں زلیخا سے بولا ہاں یہ سب تمہاری خطا ہے, یہ تو معصوم ہے, یہ تو بے خطا ہے. اللہ اکبر. میرا دل تھا کہ داستان یوسف بیان کی جائے لیکن ظاہر ہے یہ ابھی ہم نے بہت سے پہلو اس کے چھوڑ دیے. داستان یوسف کو ایک مختصر خطاب میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے, لیکن عزیز مصر اور وہاں موجود تمام لوگوں کی حیرت کی یہ انتہا نہ رہی
جب انہوں نے شیرخوار بچے کو حضرت یوسف کی سچائی میں گواہی دیتے ہوئے دیکھا. مجھے ہر نبی کا احترام، تمام انبیاء کی عزت و عصمت کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم، لیکن مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے کہ میرا ایمان ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. ارے وہ امام صفے انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اور کوئی لفظوں سے کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے، اگر حد ہے کوئی لفظوں سے کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے بس. اللہ اکبر. اور یہ میں نے دعویٰ کیوں کیا؟ صرف خطابت کی، صرف لفاظی نہیں، صرف جذبات میں نہیں، ثبوت دے دوں. ارے جن کی عصمت کی گواہی میں شیرخوار بچہ بول پڑے، انہیں یوسف کہتے ہیں، اور جن کی نبوت کی گواہی میں پتھر بول پڑے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. نعرہ رسالت، اسے فخر یوسف کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی ان طاق راتوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب فرمائے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آگے. ماہ تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر، مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر، مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر، مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے. میری صائم دعا آج کی رات ہے، شب قدر کے گما
اللہ سبحان اللہ. جی وسیم بھائی ماشاء اللہ. کرم ماجوالے بام گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم ماجوالے. اور درودوں کی بارش ہے کون مقام پہ درودوں کی بارش ہے کون مقام پہ کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم ماجوالے. اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے کیا کہہ دے کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم ماجوالے. بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے. ارے واہ 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 میرے بھائی اور بہنوں. یہ جو آپ تین حضرات کو روزانہ ہمارے ساتھ نعت پڑھتے سنتے ہیں، بھائی محمود اشرف صاحب، ان کے ساتھ قاری محسن صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی وسیم وسیع صاحب، یہ تینوں کے تینوں اپنے اس فن میں یقین کریے یہ واحد و یکتا ہیں. یہ الگ الگ ان کی مثال نہیں بنتی. یہ تو ہم ان کو روز سنتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کل بھی سننے کو مل جائیں گے. ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، بہت کلام ان حضرات کو یاد ہیں، اور ابھی انشاءاللہ 25 تاریخ بھی آئے گی، 27ویں بھی آئے گی، باقی تاخراتوں پہ بھی یہ حضرات گرامی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم ان سے استفادہ اٹھائیں گے. اللہ آپ سب ایک مرتبہ اونچی آواز میں ان تینوں کے لیے سبحان اللہ فرما دیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ چند سوالات ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ کیا ہم ایک جھوٹی قوم ہیں. اور میں اس موضوع کو اپنے اوپر لے کے ایسے ان حضرات کے سامنے رکھا جاتا ہوں کہ حضرت کیا میں ایک جھوٹا انسان ہوں. اور میرے ساتھ جو دو علماء کرام موجود ہیں ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی عامر صاحب. مفتی صاحب پہلے آپ سے میرا سوال ہے. یہ بات بہت مشہور ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر جھوٹ بولتے ہیں. ساری دنیا اس بات کو بولتی ہے اور جانتی ہے، منہ پر نہیں بولے گی، لیکن جب وہاں جا کر کوئی پاکستانی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی 10% بات کا یقین کرتے ہیں، 90% کی تصدیق کرواتے ہیں. تو آپ اس قسم کے جھوٹ کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ ہم ایسے کیسے، کیا ہم ہمیشہ سے ایسے تھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، جھوٹی قوم تو ہم نہیں ہیں، بلکہ مسلمان تو سچا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مومن ہوتا ہے یا ہونا چاہیے؟ ہوتا بھی ہے، آپ کچھ کثر ڈفسی سے نہیں، ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ٹھیک، معاشرے میں چند افراد اگر جھوٹ بولیں کہ چند مسلمان جھوٹ بولیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ سارے مسلمان جھوٹے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ نہیں، من حیث القوم ہمیں جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، تالاب میں ایک مچھلی بھی اگر گندی ہو تو پورا تالاب اس کی وجہ سے گندا ہو جاتا ہے۔ من حیث المسلمان جو ہمارے لیے ہدایات ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ جنت کی ٹہنی ہے اور کہنے والا اس ٹہنی کو پکڑ کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ عجیب۔ جھوٹ جہنم کی ٹہنی ہے، جھوٹ کہنے والا اسے پکڑ کر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری عادت یہ کرنے کی بہت ہے، ہم اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے یہ سوچیں انفرادی طور پر بھی کہ کیا ہم سچ بولتے ہیں، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے، تو ہمیں میرے خیال سے جواب نفی میں ملے گا۔ حضرت ہم مذاق کرتے ہیں، نہیں، یہ تو نہیں، یہ معاملہ الگ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جھوٹ پکڑا گیا تو مذاق کر رہا تھا، وہ ہم اس کا نام مذاق دے دیا ہم نے، اور جہاں جھوٹ کامیاب ہو گیا معاذ اللہ تو کوئی مذاق نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کسی پر الزام تراشی کر دی، جھوٹ بول دیا، نہیں پکڑے گئے تو صحیح تھا، پکڑے گئے تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ سے میری مذاق ہے نا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے والا کہلائے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعات مرتب کرنے والا بھی جھوٹا کہلائے گا۔ یہ بات بھی بالکل فیکٹ ہے، یقینی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کے آئیڈیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، کیا ماں باپ اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے؟ مثال کے طور پر فون آیا، بیٹے نے فون اٹھایا، کسی سے آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، بولا بیٹا بتا دینا کہ بابا گھر پر نہیں ہے، اور وہ بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ بابا کہہ رہے میں گھر پر نہیں ہوں۔ یعنی بچپن سے آپ اپنے بچے کو جھوٹ سکھا رہے ہیں تو کیا وہ سچ بولے گا؟ اگر ماں اپنے بچے کو بچپن سے جھوٹ سکھا رہی ہے کہ جس کی گود اس کی پہلی درسگاہ ہے، کیا وہ کبھی سچ بولے گا؟ آپ باہر نکلیں، کیا ایک طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے آئیڈیل کیا ہوتا ہے؟ اس کا استاد ہوتا ہے۔ بے شک۔ اگر استاد اس کے سامنے جھوٹ بولے گا تو کیا کبھی وہ جھوٹ سے باہر نکل سکتا ہے؟ وہ دوست احباب کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سیاسی معاملات میں دیکھیں، یعنی اگر ٹی وی پر آپ دیکھیں کہ کوئی جو آپ فرما رہے ہیں حضرت، میں معافی چاہ رہا ہوں آپ کو کاٹتے ہوئے، جو آپ جو بات فرما رہے ہیں، جو بھی آپ سیاست دانوں کا نام لے رہے ہیں، نہیں، میں ہر کسی کا نام لے رہا ہوں، نہیں، میرا مطلب ایک وہ ہے کہ وہ تو ان پر تو ایک یہ چھاپ ہے ہی، مطلب کوئی سیاست دان کوئی اگر سچ بولنے لگتا ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے، ایک ان پر چھاپ پڑ گئی ہے۔ میں مفتی عامر صاحب سے میں ایک بات کہتا ہوں، سیاست جھوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی، بلکہ دینی طبقات میں بھی ایسے لوگ ہیں، میں تو اپنے طبقات کو بھی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہنے والا تھا، ایسے لوگ ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ آج تو مفتی عامر صاحب دینی طبقات پر بھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ تہمت ہے، بلکہ آج تو ان سے بھی سچ کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ اور الرحمن آپ تو الرحیم۔ اس فریٹرنٹی کا حصہ ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ جنید بھائی۔ بے شک یہ ایک المیہ ہے ہمارے لیے، اور بہت افسوس کی بات ہے، قرآن حکیم کے اندر جھوٹوں پر لعنت بھیجی گئی، ٹھیک، اور ہم سیاستدان کی بات کریں، اس قوم کی بات کریں تو دراصل تو ہم وہ قوم تھے کہ دنیا میں سب سے سچی قوم مسلمان تھی، اور ہمارے سب سے بڑے قائد، یہ قائد نہیں، انہوں نے سب سے بڑا انقلاب برپا کیا، سب سے زیادہ فتوحات کی، کامیابیاں حاصل کی، اور کس بنیاد پہ؟ سچائی کی بنیاد پہ، سچائی کی بنیاد پہ۔ نبی کریم علیہ السلام صادق کے لقب سے مشہور تھے۔ مطلب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سیاستدان کی بات کرتے ہیں، لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، آج آپ دیکھ لیں کہ سچ کا پریکٹیکلی بول بالا ہے کہ نہیں ہے۔
جھوٹ صرف آپ اس وقت کے لیے اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے شرمندگی سے بچاتے ہیں، لیکن دائمی طور پہ آپ لازمی طور پہ نقصان اٹھاتے ہی ہیں۔ جھوٹ آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، وہ آپ کو اس وقت شرمندہ شاید کر دے لیکن آئندہ کے لیے ہلاکت سے بچائے گا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدق جو ہے وہ ینجی نجات دیتا ہے، والکذب یہلک جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ تو من حیث القوم ہماری ہلاکت کی وجہ، من حیث القوم اس وقت ہماری مسلمانوں کی تباہی، بربادی، ذلت، خواری، رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات کہوں گا، ایک بات، من حیث القوم ایسا نہیں ہے کہ دوسری قوم جھوٹ نہیں بولتی، دوسری قوم زیادہ چالاک ہے، وہ انٹرپریٹیشن کرتی ہے، اپنے الفاظوں کو مختلف تشریحات میں لے جاتی ہے۔ مسلمان سیدھے لوگ ہیں، وہ معصوم قوم ہے، آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ جو مختصراً میں آپ سے پوچھ رہا تھا، یہ جو 13، 14، 15 سال کا بچہ ہے یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ اصل میں وہ اس پر تو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ ہے کہ وہ اگر اپنے گھر پر ہے تو والدین کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جھوٹ سیکھ رہا ہے، یا اس کا بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، اس سے وہ جھوٹ سیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اسکول کالج میں ہے تو وہاں پر جھوٹ سیکھ رہا ہے۔ یعنی جھوٹ کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہے نا۔ ایک بزنس مین سے آپ کہیں، یعنی جھوٹ کو میں جھوٹ نہیں سمجھ رہا، جی یہ معاملہ ہے نا، میرے ضمیر کو کچھ نہیں ہو رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو انسان مجبوری میں جھوٹ بولتا ہے نا، مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں لوگ، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، مذاقاً جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی جھوٹ بولنا ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عدالت میں جھوٹی گواہیاں نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں، مطلب گواہیاں آپ کی بک رہی ہیں، یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ یہ فرما دیجئے کہ جھوٹی گواہی کے بارے میں نے سنا ہے، اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق، آپ اس کو ذرا مجھے کنفرم کر دیجئے گا کہ اس کے اور شرک کے بیچ میں فرق کوئی نہیں ہے؟ جھوٹی گواہی بالکل ایسا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینے والا چونکہ حلف پر گواہی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا جواب دیں گے؟ مجھے بتائیں نا، ایک بزنس کرنے والا آپ اس سے کہیں کہ یار آپ جھوٹ نہ بولیں، کہتا ہے جھوٹ کے بغیر میرا کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔ میرے ایک دوست نے جو گاڑیاں بیچتا تھا، اس نے گاڑیوں کا کام چھوڑ دیا، صرف یہ کہہ کر ہم اس کو اپنے ساتھ 3 دن تبلیغ میں لے گئے۔ 3 دن لگانے کے بعد واپس آیا، پہلی بات جو اس نے کی، اس نے کہا بھائی اب میں گاڑیوں کا کام نہیں کر سکتا، تو اس میں تو کہتا میں تو اس میں اگر میں سچ بولوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اب یہ اس کا کہنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے؟ پیٹرول پمپ والا کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہ کروں تو مجھے نفع ہی نہیں ہوتا، دودھ بیچنے والا کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں نفع ہی نہیں ہوتا مجھے۔ اچھا حضرت، آپ دونوں کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ سے کاروبار ختم نہیں ہوگا؟ آپ تو کاروباری ہیں نہیں۔ ہم اتنی بڑی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے بعد آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، سچ بولنے کے بعد آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ اچھا میں ایک بات کہوں گا، دیکھیں مغربی ممالک کاروباری کو بتائیے نا وہ کیا کرے۔ مغربی ممالک میں عرض کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے جھوٹ کو کیوں چھوڑا؟ کچھ اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں چھوڑا کہ بھئی جھوٹ سے بچو، رسول اللہ کا حکم سمجھ نہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں اگر ہم پنپ سکتے ہیں تو جھوٹ کو چھوڑ کر پنپ سکتے ہیں۔ یہ کی نا آپ نے، میں کتاب پڑھ رہا تھا، یہ کی آپ نے، ایک کتاب پڑھا کہ مغربی ممالک میں ایک بہترین بزنس مین تھا، اسے باقاعدہ کتاب لکھی، تو اس نے بزنس کا پہلا اصول یہ بتایا کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، کہ جھوٹ بولنے والا کاروباری بن ہی نہیں سکتا، اعتماد کھو دیتا ہے۔ اس وقت جو لوگ کاروباری سطح پہ اگر ترقی پر ہیں تو لوگوں کا ان پر اعتماد ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مس کمٹمنٹ نہیں کرتا، اور باقی لوگ جو ناکام ہیں صرف اس لیے ہیں، وہ شاید سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں یا فائدے میں، لیکن لوگوں کا ان پر اعتبار نہیں ہے۔ اچھا حضرت چلیے، یہ تو اپنی کمی ہے، اب یہ بتائیں کہ اس گناہ سے نکلیں کیسے؟ نہیں جنید بھائی، ہاں جی، یہ وہ چیز ہے کہ جو خود دوسرے گناہ سے نکالتی ہے، جھوٹ۔ واقعہ آپ کو یاد ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے اندر اتنی خرابی ہیں، زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، یہ بھی عمل اور چھوڑ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ تم صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو، صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ میں کر لوں گا، منظور ہے۔ اب جب وہ گناہ کے کرنے لگا تو اس کو خیال آیا میں گناہ کر لوں گا، میرے آقا مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے زنا کیا تھا، تو میں کہوں گا ہاں، مجھے تو سچ بولنا ہے۔
چھوڑ دیا اس نے. تو اس ڈر سے اس نے پھر زنا نہیں کیا, چوری نہیں کی, ہر گناہ اس نے جو ہے وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھے سچ بولنا ہے. تو سچ بولنا تو خود باقی گناہوں سے نکالتا ہے. سچ بولنا عین فطرت ہے. اگر اس کو آپ نہیں اپناؤ گے, دن کو دن نہیں کہو گے, رات کو رات نہیں کہو گے, تو آپ آخرت تو کیا دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جو اگر میں بھی عبد القادر جیلانی بننا چاہتا ہوں کہ میں بھی سچ بولوں. بلکہ کہا جاتا ہے کہ سچ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. عجیب عجیب عجیب. ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. کبھی دیکھا جھوٹا اللہ کا ولی ہو؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کامیاب شخص آپ نے دیکھا جو جھوٹا ہو؟ معرفت کی بات کر دی مفتی یہ تو صاحب. بڑی معرفت کی بات مجھے ہے کہ بتائیں کہ کسی فیلڈ میں بھی جو کامیاب شخص ہے اسے کبھی جھوٹا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. کامیابی کی جو کنجی ہے وہ سچ ہے. میں ایک واقعہ سناؤں گا بالکل مختصر. جی جی. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے حجاج بن یوسف کے بندے لگ گئے. حبیب اجمی کے پاس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے چھپا لیا. اب جب اس کے بندے آئے تو کہا کہ حسن بصری کہاں ہے؟ کہا پیچھے کمرے میں ہے. وہ جب جائے نظر نہ آئے, جب جائے نظر نہ آئے. بالآخر تنگ آ کر چلے گئے. وہ جب باہر نکلے تو کہا کہ حبیب اجمی آپ کی برکت نے مجھے بچا لیا. کہا میری برکت نے نہیں, میرے سچ نے تجھے بچا لیا. الصدق ینجی والکذب یہلک. میرے عزیز دوستو, ہر گناہ کو چکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہم کہ چلو ایک چکھ کے دیتے ہیں. جو بڑی عمر میں سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اس سے آپ پوچھے بھائی تو سگریٹ کیسے پی رہا ہے؟ میں نے ایک دفعہ چکھا تھا اور اس کے بعد عادت پڑ گئی. تو گناہ کو تو چکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, نیکی کو چکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. یہ ہمارے علماء کرام جو بات کر رہے ہیں لب لباب یہ ہے, ایک دفعہ اپنے آپ کو سچ کی کسوٹی پہ تول کے دیکھو. اگر اپنا نقصان بھی دیکھو گے, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر اس نقصان میں مزہ نہ آیا, اگر اس نقصان میں سرور نہ ملا, اگر اس نقصان میں دل نے تمہیں چین اور اطمینان نہ دیا, تو ہمارا نام بدل دینا کہ سچ وہ نقصان عارضی ہوگا, وہ بالکل دائمی کامیابی ہے. وہ نقصان عارضی ہوگا, اتنی بڑی پیچھے سے اپنی کامیابی لے کر آئے گا. میرے دوستوں یقین کرو سچ میں خیر ہے, جھوٹ میں سوائے تباہی کے کچھ نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ اذان فجر, اور پھر آپ لوگوں کے لیے جو یہاں بیٹھے ہیں 5 عمرے کے ٹکٹ. وسیم کون دے رہا ہے یہ ہمارے ساتھ؟ یہ رایان گروپ کی جانب سے انشاءاللہ. رایان گروپ کی جانب سے 5 عمرے کے ٹکٹ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اذان فجر پر. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت